اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنی طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے، اور اللہ بہترین کار ساز ہے۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، بس اس پر یقین رکھو۔ وہ کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، آپ نے بس اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ آپ کے اس یقین نے بہت جلد آپ کو معجزوں سے ملا دینا ہے۔ خوشی کے لمحات ہو یا غم کی لمبی رات ہو، وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے۔ اگر کچھ باقی رہتا ہے تو آپ کا عمل، آپ کا شکر گزار رہنا، آپ کا صبر کرنا۔ اس لیے خوش رہیے، شکر گزار رہیے، صبر کرے، آپ کے ہر عمل کا اجر ہے۔ اللہ کے آگے اتنا ضرور رو لیا کرے کہ آنکھ لوگوں کے سامنے کمزور نہ پڑے۔ اللہ سے اتنا ضرور مانگ لیا کرے کہ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اللہ سے اتنی باتیں ضرور کر لیا کرے کہ کسی محفل میں بھی احساس تنہائی نہ ہو۔ یقین جانے، اللہ سے زیادہ بندے کا دوست کوئی نہیں، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ مشکل آتی ہے تو اس سے نکلنے کا وسیلہ بھی بنا دیتا ہے۔ توڑتا ہے ہمیں تو خود سے جوڑ بھی دیتا ہے۔ ہمارا رب ہمیں دنیا کی محبت میں مبتلا کر کے رشتوں کی حقیقت سے واقف کروا دیتا ہے، تاکہ ہم جان جائیں کہ واحد سہارا صرف اللہ کا ہے۔ وہ جو بھٹکوں کو راہ دکھلا دے، وہ جو اندھیروں میں اجالوں کا سما پیدا کر دے، وہ جو غم کی دیواروں کو توڑ کر خوشی کو ہمارے زندگی میں داخل کر دے، وہی تو ہے پہلا اور آخری، ابدی اور ازلی واحد سہارا، جو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ہر کام کا وقت مقرر ہے اور وہ اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری کون سی دعا کب قبول ہوگی۔ بعض اوقات ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، وہ اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، اور بعض دیر سے۔ اس لیے دعا مانگنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا، اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو، وہ دیر نہیں کرتا، تھام لیتا ہے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اور وہ تم سے عنقریب راضی ہو جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ جب تک ہم اپنے اللہ سے وفا نہیں کریں گے
دنیا ہم سے بے وفائی کرتی رہے گی۔ ہم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، انسانوں سے وفا کرنے کے لیے اللہ سے بے وفائی کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آج کل وفا کا زمانہ نہیں۔ دنیا والوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے وفا کی کوششوں میں لگ جائیے، اللہ ہر رشتے میں سکون دے دے گا، ہر مسئلے کو حل کر دے گا۔ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیے، بے شک صبر کرنے والے کو بہترین صلے سے نوازا جاتا ہے۔ جسے کھو دیا تم نے وہ رب کی رضا تھی، جو اب تمہارا ہوگا وہ تمہارے صبر کا صلہ ہوگا۔ تم سب کھو کر بھی اللہ کو پا لیتے ہو، اور جب اللہ کو پا لیا تو کسی کے کھونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیے ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، جو ہوگا اس کی رضا سے ہوگا۔ اور کبھی کبھی تمہاری دعائیں تمہارے نصیب پر بھاری پڑ جاتی ہیں، اس لیے اپنی دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین رکھو۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے، صبر کے صلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ زبان پہ دعا کا آنا بلا وجہ تو نہیں، تم بس یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی عطا کرنا مشکل نہیں ہے۔ ایک دن اللہ تمہیں ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کے لیے تم تڑپتے ہو۔ جو خطائیں دیکھ کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا، وہ پھر دعائیں کیسے ادھوری رہنے دے گا۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہتے سمت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ اگر تم وہ سب دیکھو نا جو اللہ نے ابھی تمہیں دیا ہے، تو تم کبھی بھی اس کے لیے پریشان نہ ہو جو ابھی تم مانگ رہے ہو، کیونکہ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر وہ کیسے دعائیں قبول نہیں کرے گا جن کے لیے تمہارا دل سجدوں میں روتا ہے۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے بہت خوبصورت دروازے ہیں۔ جس دروازے پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے وہ دروازہ جلد آپ کے لیے کھولنے والا ہے۔ تو سب کچھ صبر اور دعا کے ساتھ اللہ پر چھوڑ دے، وہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا اپنے در سے۔ تمہاری مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے تمہارا صبر۔ گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، تو ہمیں اس وقت صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ چھری نے اسماعیل کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس کو نہیں کھایا، پانی نے
موسیٰ کو نہیں ڈبایا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ مایوس مت ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہیں سے بھی شروعات ہو سکتی ہے، کبھی ہمت مت ہارے۔ تمہاری یہ صبر بھری آہیں اور سسکیاں ایک روز خوشی کے آنسو میں بدل جائیں گی۔